اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، جو کہ آیات 50 سے 57 تک ہیں۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی، اس کے مطابق 7 سال کے بعد اگلے 7 سال میں قحط سالی اور اس سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کی نشاندہی کی گئی، جس کے مطابق 7 سال خوب کاشتکاری کی جائے، کاٹی گئی فصل کو اس کی بالیوں میں ہی محفوظ کر لیا جائے، سوائے اس کے جو خوراک کے لیے ضروری ہوں۔ قحط سالی کے بعد بران رحمت لوگوں کی فریاد رسی کرے گی۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا انہیں لے آؤ میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب پہنچا ان کے پاس رسول، قال ارجع الی ربک، فرمایا لوٹ جا اپنے رب کے پاس۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، سو اس سے پوچھ کیا احوال ہے ان خواتین کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چالوں کا علم رکھتا ہے۔ بالو، بال سے بنا، صورتحال، کیس، کوئی ایسی حالت جس کے بارے میں پرواہ کی جائے، خواہ خوشگواری کی ہو یا مشکل کی۔ بادشاہ نے یہ تعبیر اور تدبیر سن کر حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے پاس بلا لیا جائے۔ جب شاہی قاصد یہ پیغام لے کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کو کہا کہ پہلے واپس جا کر اپنے آقا سے کہو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے اس مقدمے کی اثر نو تحقیق کی جائے۔ میرا رب تو ان کی حیلہ سازی کو خوب جانتا ہے، لیکن کیا عزیز مصر کو بھی حقیقت کا علم ہے؟ یوسف علیہ السلام کے اس اقدام کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ عزیز مصر حقیقت حال سے واقف ہو کر کوئی فیصلہ کرے، نہ کہ محض خواب کی تعبیر سے متاثر ہو کر، اور یہی اللہ والوں کی شان ہے۔ قالا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بولا کیا ماجرا ہوا جب تم نے بہکانے کا ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو؟ بولا کیا ماجرا ہوا جب تم نے بہکانے کا ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ بولی حاشا للہ، نہیں معلوم ہوئی ہمیں ان میں کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی بولی اب حقیقت کھل چکی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی بہکانے کا ارادہ کیا تھا ان کو، اور بے شک یہ صادقین میں سے ہیں۔ حصحصا، حصحص سے بنا، کھل کر سامنے آ چکی، مینیفیسٹڈ۔ قاصد نے واپس جا کر یہ پیغام عزیز مصر کو دے دیا تو اس نے اس مقدمے کی تحقیق کے لیے ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دریافت کی۔ انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے آپ میں کسی بھی قسم کی برائی نہ پائی۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب حقیقت کھل چکی ہے، میں نے ہی انہیں ورگلانے کی کوشش کی تھی اور یہ بالکل سچے ہیں۔ اس طرح عزیز مصر پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ بالکل بے گناہ، ہر لحاظ سے قابل اعتماد، ذی علم اور سچے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی غیابت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا کوئی چال خیانت کاروں کی۔ اخنہ، خون سے بنا، میں نے اس سے خیانت کی۔ I betrayed him، خیانت کسی چیز کو کم کر دینا یا اسے کسی کم تر چیز کے ساتھ
بدل دینا ہے۔ امانت داری یا عہد میں بے وفائی یا ناکامی، کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ یوسف علیہ السلام کو جب یہ تفصیلات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ازسر نو تحقیق کا سوال اس لیے اٹھایا تھا تاکہ میرے مربی عزیز مصر کو پورے وثوق کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون خیانت کاروں کی چالوں کو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیتا۔ عزیز مصر کی بیوی کی ناکامی و نامرادی اور یوسف علیہ السلام کی سرخروئی اسی قانون کی مثال ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں بری قرار دیتا ہوں اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس امر کرتا ہے برائی کا مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ ابرئ برا سے نکلا، میں بری قرار دیتا ہوں، آئی ایبزالو۔ لامارۃ امر سے نکلا، ضرور امر دینے والا، ascertain enjoiner کمانڈنگ۔ یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میری غرض اپنے آپ کو بری ثابت کرنا ہرگز نہ تھا۔ نفس امارہ تو برائی پر ہی آمادہ رہتا ہے، الا یہ کہ کسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے پاک اور معصوم ہونے کے باوجود کبھی بھی تزکیہ نفس کا دعویٰ نہیں کرتے، ان کے پیش نظر محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، بس مت جتلاؤ اپنا تزکیہ نفس، اسے خوب معلوم ہے کون تقویٰ حاصل کیے ہوئے۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں نفس کی 3 حالتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی حالت امارہ، جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، یعنی نفس امارہ جو کہ برائی پر آمادہ رہتا ہے۔ دوسری حالت لوامہ کی ہے، جس کا ذکر سورۃ القیامت کی آیت نمبر 2 میں ہے۔ ایسا نفس برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے اور اپنی حالت بہتر بنانے پر کوشاں رہتا ہے۔ تیسری حالت مطمئنہ کی ہے، جس کا ذکر سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ ایسا نفس راضی برضا کی حالت میں رہتا ہے۔ ہمارا نفس کس حالت میں ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گریبان پر جھانک کر خود دیکھیں کہ ہم اکثر ان تینوں حالتوں میں سے کس حالت میں ہوتے ہیں۔ وقال الملک اوتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا انہیں لے آؤ میرے پاس تاکہ میں انہیں مخصوص کر لوں اپنے لیے۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو جب آپ سے کلام کیا بولا آپ نے آج سے جگہ پائی ہمارے پاس امانت دار ہو کر۔ قالج انی علی خزائن الارض، فرمایا مامور کر دیں مجھے سرزمین کے خزانوں پر۔ انی حفیظ علیم، میں محافظ ہوں علم والا۔ استخلصہ، خلص سے بنا میں خالص کر لوں، آئی سلیکٹ ہم۔ عورتوں کا معاملہ واضح ہو جانے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی، علمی برتری اور امانت داری ثابت ہو جانے پر عزیز مصر نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو جیل سے رہا کر کے اس کے پاس لایا جائے تاکہ وہ آپ کو اپنے لیے مخصوص کر لے اور معتمد خاص بنا لے۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو عزیز مصر نے آپ سے بات چیت کی، وہ آپ سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ آج سے آپ ہمارے یہاں صاحب مرتبہ و عزت اور امانت دار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے ملکی خزانوں اور اقتصادی امور کے انتظامات پر مقرر کر دیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ مجھے حفاظت کرنا بھی آتا ہے اور میں ان امور کا بخوبی علم بھی رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 55 میں ہمیں کسی عہدے کے لیے مطلوبہ معیار کا علم بھی حاصل ہوتا ہے، جس کے مطابق امیدوار کے لیے امانت دار ہونا اور کام سے متعلق علم یعنی مطلوبہ صلاحیت اور قوت لازم ہے۔ اس کی ایک مثال ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 میں بھی ملتی ہے۔
جب بنی اسرائیل کے ایک نبی نے طالوت کو فوجوں کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور اس کی تعیناتی کی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو علم و جسم میں کشادگی دے رکھی ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 بھی اسی حقیقت پر روشنائی ڈالتی ہے، جس کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت دینے کے لیے کام کی اہلیت اور امانت دار ہونے کے معیار کا ذکر کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہم نے تمکن دیا یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، رہے بسیں اس میں جہاں چاہیں، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم حصہ دیتے ہیں اپنی رحمت سے جو کوئی ہم سے چاہے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر محسنین کا، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اجر آخرت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے۔ اس طرح رب کریم نے نہایت لطیف اور اعلیٰ حکمت عملی سے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں صاحب اقتدار بنا دیا تاکہ وہ اس کا نظم و نسق جس طرح چاہتے ہیں سر انجام دے۔ یہ آیت اس قانونی مشیت کو بھی وضاحت کر رہی ہے کہ جس کسی کو رب کریم کی رحمت کا سایہ نصیب ہو جائے وہی کامیاب ہے۔ رب کریم کی رحمت کا سایہ پانے کے لیے حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرنے کی جدوجہد لازم ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، اور جو جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور کھول دیتے ہیں ان کے لیے اپنی راہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 57 اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ وقتی یا عارضی فائدوں کے بجائے حسن عمل کے اثرات زندگی میں مسلسل ساتھ رہتے ہیں اور آنے والے تمام مراحل میں خیر اور بھلائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے لیے اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی ہر طرح کی معصیتوں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں اور ذوق و شوق کے ساتھ بھلائی کے کام کرتے رہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر لازم ہے کہ کس طرح ایک جیل میں پڑے الزام خورہ فرد کو رب کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہر طرح کے الزامات سے بری فرمایا اور ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ یہ واقعات حق شناسی، عزم و ہمت، صبر و جمیل، علم و حکمت، امانت داری، برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنے اور نیکی کے ذوق کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ ہم سب کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا، صبر و استقلال کے ساتھ حق پر قائم رہنا اور تقوی حاصل کرنا لازم ہے تاکہ ہمیں بھی رحمت خداوندی اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔